نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جزیرۃ العرب میں موجود مشرکین عرب سے قتال کا حکم دیا، اور اسی طرح جو اہل کتاب وہاں موجود تھے ان سے بھی قتال کا حکم دیا، اور اس قتال کی قرآن نے 4 بنیادی وجہ بیان کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. سب سے پہلی وجہ تو قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے. اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان درست نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ انہوں نے خرابیاں شامل کرنی ہیں. اہل کتاب کے بارے میں ویسے تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں قرآن نے نفی اور فرمایا ہے کہ ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں. اور جہاں تک ماننے کی بات ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید نے اس کی عملی تفصیل کرتے ہوئے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کیسے نہیں رکھتے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، انہیں خدا بنا رکھا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کا قرآن نے ذکر کیا اور فرمایا اللہ انہیں غارت کرے. کس طرح انہوں نے یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے عزیریہ جو حضرت عزیر کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا. یاد رکھیں ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جو اس دور میں لوگ ان الفاظ سے مانوس تھے. مثلاً بندوں کا اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کو مثال سے یوں سمجھایا جیسے کہ بیٹے کا باپ سے تعلق ہوتا ہے. اب بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور باپ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے بیٹے پر بڑا رحم و شفقت ہوتی ہے. وہ اپنے بیٹے پر ہر طرح کی شفقتیں عنایتیں کرتا ہے، اس کو ترقیات دینا چاہتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مثالیں دی ہیں کہ اللہ کے بندے وہ اللہ کی اولاد کی طرح بیٹے ہیں اس کو. بعد میں یہودیوں نے اس کو حقیقی معنی میں لے لیا کہ گویا کہ حقیقتاً کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے اور ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو سمجھا نہیں اور انہیں حقیقی اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو یہ ہے اللہ پر ایمان نہ رکھنے کا نتیجہ. اللہ کو درست صحیح تناظر میں مانتے نہیں. ویسے تو دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کو تسلیم نہ کرتی. شاذ و نادر ہے کوئی
جو اللہ کو نہ مانتی ہو، وگرنہ اللہ کو سب ہی مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہی شرک ہے۔ وہ در حقیقت اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جیسے ماننا چاہیے نہیں ماننا۔ اسی کی جو پچھلی آیت میں نفی کی کہ ان سے قتال کرو، اس لیے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے جی۔ اور قرآن مجید نے یہاں اس کا ذکر کیا، فرمایا قاتلهم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے کس طرف یہ جا رہی ہے۔ اور اس کی مزید تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے صرف مسیح ابن مریم ہی نہیں، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو بھی کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ جیسے اللہ نے پیچھے فرمایا نا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو یہ حرام نہیں جانتے۔ یہ اپنے مولویوں، پیروں اور اسی طرح اپنے انہوں نے جو بڑے بنا رکھے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ اور ان کو خدا بنانے کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے سوال میں بیان فرمائی ہے، جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عدی جو حاتم کے بیٹے تھے، جب جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلا، تائی قبیلہ بھی مسلمان ہوا، ان کی بہن مسلمان ہوئی، حضور نے بڑی عزت کی اس کی، اور یہ یہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے، عیسائی ہو گئے، وہاں کافی عرصہ رہے۔ بعد میں جب بہن نے انہیں ڈھونڈ کر سمجھایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شفیق و مہربان آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور انہوں نے ہمیں کیسی عزت دی ہے وہ سارا کچھ بیان کیا، اور کہا کہ تم بھی آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کر لو، فرار کا راستہ اختیار نہ کرو، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیں گے اور عزت سے نوازیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی جب مدینہ میں حضور کی خدمت میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعظیم کی کہ ایک سخی سردار کا بیٹا ہے، حاتم تائی کی سخاوت بڑی مشہور تھی، تو یہ اس کا بیٹا ہے، اپنی تائی قبیلے کا سردار ہے، اس کے اندر بھی باپ کی صفات موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز کا اثر ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، عیسائیوں میں رہے، عیسائی تعلیمات انہوں نے سیکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ آیات پڑھی تو حضرت علی نے سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول، یہ عیسائی یا یہودی ان کو اپنا رب تو نہیں مانتے، اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو رب تو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ علی، کیا جو ان کے مولوی فتویٰ لے دیتے ہیں، جو چیز وہ انہیں حرام یا حلال بتاتے ہیں، چاہے وہ حلال حرام ہے یا نہیں ہے، اللہ نے کی ہے حرام یا نہیں، اللہ نے حلال کی ہے یا نہیں، وہ لوگ اپنی علماء کی بات کو قطعی اور یقینی نہیں مانتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ اللہ کا بھی حکم یہ ہے یا نہیں، اگرچہ ان کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہو تب بھی وہ اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ انہیں ماننا ہے نا، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، حلال کرنے کی طاقت یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اور اسی طرح جو قرآن نے پیچھے بیان فرمایا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور آگے فرمایا ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ولا یدینون دین الحق، کسی سچے دین کی یہ پیروی نہیں کر رہے بلکہ خواہشات کے غلام بن چکے، ولا یدینون دین الحق۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اب سچا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا یعنی ہدایت، کامیابی کا راستہ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ولا یدینون دین الحق،
کسی دین حق کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ یہاں فرمایا وہ سچا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے کے، اگر تو یہ حقیقت پسند ہیں، سچائی کو قبول کرنے والے ہیں، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، یہ سچا دین ہے اسے قبول کرتے، لیکن یہ اس کو قبول کرنے کی بجائے ان کا مقابلہ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو ناکام کرنے کے حوالے سے انہوں نے پوری کاوش کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، جب جہاں موقع ملا خود بدعادی کر کے حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس سے بس نہیں چلا تو مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ساز باز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ کرنے پر ابھارا، اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو تمام معاہدات کو توڑ کر ان کا مشرکین کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ تو یہ سچے دین کی پیروی کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، الٹا اس کے دشمن بنے ہوئے۔ لیکن انہیں بات کی یقین سے جان لینی چاہیے کہ اللہ نے یہ سچا دین اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دنیا میں غالب آ جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے تمام اس وقت دین باطل ہو چکے ہیں، ان میں تمام پرستی، خواہش پرستی، اس کے اندر باطل شامل ہو چکا ہے۔ دنیا کے تمام نظریات، تمام ادیان پر اس سچے دین کو غالب کرنا اس پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے ان سے قتال کرو۔ ان آیات کو پچھلی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دین کے لیے تشریف لائے، اب جو اس غلبہ دین کو قبول نہیں کرتا اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان سے قتال کرو، قاتلوا الذین لا یؤمنون ولا یدینون دین الحق، ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ تو اس کے غلبے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، سیاسی طور پر اپنا نظام، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی عدالت، اس کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس غلبے سے مراد بعض مفسرین نے جیسے کہ مراد لیا ہے کہ دلائل کا غلبہ ہے، کہ دین اسلام دلائل کے طور پر عقلی انداز سے یہ دنیا کے تمام دوسرے دینوں پر غالب ہے۔ دلائل کا غلبہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد سیاسی غلبہ ہے، اور نہ ہی عقائد کا غلبہ مراد ہے کہ سب کو کلمہ پڑھانا ہے، سب کو کلمہ پڑھانا یہ بھی مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں یہ دین اسلام کا نظام اور سسٹم قائم کرنا ہے، جو اس کا معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، عدالتی سسٹم ہے، یہ دنیا اس کو تسلیم کر لے۔ اسی لیے آگے فرمایا حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، صاغرون صغار کا معنی ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت کو ختم کر کے دین اسلام کی طاقت و قوت اور شان و شوکت کو تسلیم کریں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی تھی غلبہ دین کی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہو گیا پوری دنیا پر۔ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں جو دنیا پر غالب تھیں، مشرق کے تمام ممالک کسریٰ ایران کے ماتحت اور بادگزار تھے، اور مغرب کے تمام ممالک وہ کیسر روم کے ماتحت تھے، اور ان دونوں طاقتوں کو شکست دے کر گویا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے سامنے زیر نگین ہوگی، سلنڈر ہوگی۔ تو دنیا میں عدل و انصاف کے اصولوں پر یہ دین اسلام کا نظام قائم ہوا، اور اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور اب امت کے لیے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی یہ صحابہ، اس لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا جو دور ہے یہ خیر القرون ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے، مسلمانوں کا سب سے سنہری اور بہترین دور ہے۔ یہ دور تا قیامت انسانیت کے لیے ماڈل ہے، لہذا اسی کی تا قیامت مسلمانوں نے اتباع اور پیروی کرنی، اس کو سامنے رکھنا ہے، اور اس جیسا یہ نمونہ جیسے اس دور میں بنا ہے، اس دور آئندہ ادوار میں بھی اسی طرح کا وہ نمونہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو غلبہ دین یہ ہو کر رہے گا،
سچا دین دنیا میں قائم اور غالب ہو کر رہے گا. ان کی کوششیں جو اس کو ناکام کرنے کی ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ یہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کرتے رہیں یہ دین دنیا میں غالب آئے گا جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے. اور چوتھی بات قرآن نے یہ بیان فرمائی تھی کہ ان سے قتال کرو تا وقتے کہ یہ اپنی اس شان و شوقت کو قوت کو جس کو یہ غلط استعمال کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے مسلمانوں کی شان و شوقت قبول نہ کر لیں اور بخوشی جزیہ دینا ٹیکس دینا منظور نہ کر لیں. ان یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. جب تک آپ کو تسلیم نہ کر لیں جی جزیہ اور ٹیکس نہ دیں اس وقت تک ان سے لڑو. اور ٹیکس ان سے کیوں لیا جائے گا؟ ان سے اس لیے ٹیکس لیا جائے گا کہ ان میں تینوں طبقے ہیں اور ان تینوں طبقوں نے غلط طریقے سے دولت جمع کی. دنیا میں ہمیشہ بگاڑ اور خرابیاں تین ہی طبقوں سے پیدا ہوئی ہیں یاد رکھیں. وقت کے حکمران عمرا دولت مند یہ حکمرانوں اور عمرا میں دولت مند سرمایہ دار بھی شامل ہیں. یہ سارے وہ طبقہ جو دولت کے بل بوتے پہ حکومتیں بھی کرتا ہے دولت کے بل بوتے پہ وہ بدماشیاں بھی کرتا ہے عیاشیاں بھی کرتا ہے. اور دوسرا طبقہ جس کی وجہ سے دنیا میں بگاڑ پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ علماء کا طبقہ ہے احبار کا طبقہ ہے کہ جب اعلیٰ یعنی علم ہے علم موجود ہے لیکن اس علم کا استعمال کیا کرتے ہیں؟ پیسہ روپیہ دولت کمانے کے لیے منفی استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جب اب بات کی جاتی ہے نا کہ علم اس سے مراد صرف بیچارہ مسجد یا مدرسے کا وہ عالم ہی نہیں ہوتا جس کی تو اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے اس نے دنیا کو کیا بگاڑنا ہے اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں آج کے دور میں جو ہے وہ صحافی شامل ہیں جو اس علم کی بنیاد پر وہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں غلط ذہن سازی کرتے ہیں. وہ علماء بھی شامل ہیں جو علماء سوء کا کردار ادا کرتے ہیں غلط کردار ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح حکمرانوں کے لیے قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے انشاءاللہ بات کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایندھن کے طور پر جو مواد ان کو چاہیے ہوگا جو سپورٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے ان کو فراہم کر دیں گے جی. تو یہ جو علم والا طبقہ ہوتا ہے جی وہ چاہے علماء کی صورت میں ہو یا آج کے دور میں صحافیوں کی صورت میں ہو وہ سب کیا کرتے ہیں اس علم کا غلط جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو مشائخ درویشوں کا بزرگوں کا جی جن کو رہبان کہا جاتا ہے. یہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتا ہے کہ لوگوں کو توہمات میں مبتلا کر کے ان سے نذرانے تحائف وصول کرنا. تو قرآن مجید نے یہاں ان تینوں طبقوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ یہ تینوں طبقے اے ایمان والوں یاد رکھو خطاب یہاں ایمان والوں سے کیا ہے. اور یہ تینوں طبقے اس وقت دنیا میں موجود تھے. یہودیوں میں ان کے علماء ہیں جن کا پیچھے بھی آیت میں ذکر کیا یہاں بھی. اور اسی طرح عیسائیوں میں رہبان درویش پیر اس طرح کے. اور اسی طرح حکمرانوں اور عمراء میں سرمایہ دار دولت مند ان کا قرآن نے ذکر کیا والذین یکنزون الذھب. تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار ان کے زیادہ تر مولوی اور پیر سارے نہیں کہا سارے احبار نہیں احبار ابر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بڑا عالم. ان کے سارے علماء نہیں بلکہ کثیر من الاحبار فرمائے. قرآن نے جہاں ان کی مذمت اہل کتاب کی ہے وہاں ان کے اچھے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے اور یہ واضح کی ہے وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ تم میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہو چکے ہیں لیکن تم میں سے قلیل ٹھیک بھی ہیں. اسی طرح آج بھی اگر کوئی کردار منفی موجود ہے تو ان میں صحیح کردار والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حق پر ایک جماعت تا قیامت قائم و دائم رہے گی.
قیامت تک ایک سچی جماعت دنیا میں قائم رہے گی جو اس حق کے غلبے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ تو فرمایا ہے ایمان والو، اکثر علماء والرہبان اور اکثر پیر کیا کرتے ہیں؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں سے باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس طریقے سے اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے ہیں۔ اب علماء، مشائخ اگر لوگوں سے مال کھائیں گے باطل طریقے سے تو وہ چوری تو نہیں کریں گے، ان کا طریقہ واردات کیا ہوگا کھانے کا؟ جو کہ ماضی میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور پیروں کا تھا، مشائخ کا تھا۔ ان کے علماء کا کیا تھا؟ قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے اور تاریخ سے یہ چیز واضح ہے۔ کل بھی درس میں کافی حد تک بات ہوئی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کی بخشش کے اور جہنمی ہونے کے اعزاز اور پروانے اپنے علماء اور مشائخ کو سپرد کر رکھے تھے۔ وہ جس کے بارے میں فتویٰ جاری کر دیتے کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہو گیا، بس اب سارے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کو قتل کروا دیا جاتا۔ جب کوئی حکمران طبقہ کسی کو قتل کروانا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان علماء سے فتویٰ لے دیتے تھے، وہ فتویٰ پیسے دیتے تھے، ان کو مختلف طریقوں سے راضی کر کے ان سے فتویٰ لے لیا، کفر کا فتویٰ لے لیا جی، اور اسی طریقے سے کسی کو گمراہی کا فتویٰ دے دیا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ اسی طرح کیا تھا کہ غلط تعویلیں کرنا۔ قرآن نے خود جیسے اس کا ذکر کیا ہے کہ یوم السبت کے بارے میں انہوں نے تعویلیں کی اور ہفتے کے دن شکار کرنے کو بھی اپنے لیے ایک ہیلا بہانہ کر کے اس کو حلال کر لیا۔ تو مال دولت کھانے کے لیے لوگوں کے جرائم ہیلے کر کے جو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی کسی سرمایہ دار نے، دولت مند نے، تو کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے اس کو حلال کر لیتے، اس کی جان چھڑوا دیتے تھے، کوئی نہ کوئی ہیلا نکال دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک موقع پر ایک سرمایہ دار یا مالدار عورت سے جب غلطی ہوئی تو کچھ صحابہ نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول اسے چھوڑ دیا جائے، غلطی ہوگی اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ناراض ہوئے، فرمایا تم میں سے پہلے لوگ اسی لیے تو تباہ و برباد ہوئے کہ جب مالدار طاقتور کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، غریب کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، رشوت دے کر وہ بچ جاتا تھا، اور جو کمزور ہوتا تھا تو اس بیچارے کے بعد پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتے تو اس پر قانون نافذ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ رشوت گویا کہ اوپر سے نیچے تک جاری تھی، اور علماء بھی رشوت لیتے تھے، مشائخ بھی رشوت لیتے تھے۔ تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے لوگوں کی بخشش کے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کروانے کے مختلف کیا ہے طریقے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف نذرانے مقرر کیے ہوئے تھے۔ اچھا کسی کی یہ ضرورت ہو تو وہ یہ نذرانہ دے، اپنی ضرورت پوری کروا لے، کسی کی یہ مشکل ہو تو وہ آئے اس طرح کا وہ نذرانہ۔ اس کے لیے انہوں نے نئے نئے طریقے اختیار کیے تھے لوگوں کی بخشش کے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے، اور ہر ایک کا ایک الگ نذرانہ تھا، ہر ایک کے لیے الگ پیسے مقرر تھے۔ چنانچہ یہ کاروبار اتنا بڑا تاریخ میں کہ بعض تاجروں نے پوپ سے ٹھیکہ لیا کہ یہ جتنا بھی اس طریقے سے تمہیں پیسہ آئے گا نا اس کا ہم سے ابھی سودا کر لو، وہ سارا پیسہ ہمارا ہوگا جی۔ تو اتنا یہ کاروبار بن گیا باطل طریقے سے مال کھانے کا۔ اور سود خوری بھی ان کے یہاں مشہور تھی، رشوت لینا یہ بھی ان کے یہاں مشہور تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ فرمایا کہ یہ تو ان کے علماء، ان کے مشائخ اور بزرگ اور درویش لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھاتے اور انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکتے۔ اور تیسرا طبقہ جو کسی معاشرے میں بگاڑ کا باعث اور سبب بنتا ہے وہ سرمایہ دار اور امیر اور حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے فرمایا والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کا خزانہ کرتے ہیں۔ یکنزون الذھب، کنز کہتے ہیں خزانہ کرنا، جمع کرتے رہنا۔ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔
تو فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خبر دے دو۔ یہ خزانہ جس کو انہوں نے بڑا جمع کر کے رکھا، مختلف طریقوں سے انہوں نے جمع کیا، دولت مند سرمایہ دار دولت اکٹھی کرتا ہے، یاد رکھیے کل قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا ان سونے اور چاندی کے خزانوں کو جہنم کی آگ کے اندر، اس میں اس کو گرم کیا جائے گا، اور فتقویٰ بہا جباہہم، اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پہلے لوگ جانوروں کو داغتے تھے، اس کے لیے انہوں نے لوہے کا پتھر بنایا ہوا ہوتا تھا جس میں پیچھے اس کے ایک دستہ لگا ہوتا تھا، آگ میں اس کو رکھ دیتے تھے، جب وہ خوب آگ کی طرح ہو جاتا تھا تو جانور کو داغنے کے لیے اس کی بعض اوقات فوج میں نمبرنگ لگاتے تھے، جانور جو زیادہ لوگ پاتے تھے تو نمبر ہر ایک کے اوپر لگا ہوتا تھا، اس کو گرم کر کے اس کے پیٹھ کے اوپر اس کا نشان اور ٹھپا لگا دیتے تھے کہ یہ فلاں نمبر کا جانور ہے۔ غلاموں پر اسی طرح نمبرنگ لگائی جاتی تھی اور داغا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید نے اسی کو یہاں بطور استعارہ کے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا یہ سونا اور چاندی جو ہے اس کو جہنم کے اندر خوب گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان سرمایہ داروں کے پیشانیوں پر اس کے داغ لگائے جائیں گے، جباہوں ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ یہ ایک سرمایہ دار، وہ ایک ضرورت مند، ایک سائل سے سب سے پہلے وہ جب اس کے سامنے کوئی اپنی حاجت اور ضرورت رکھتا ہے تو اس سے کیا ہے، اس کی پیشانی پر بل آتا ہے، وہ اپنی پیشانی کو چی بجبی کرتا ہے، اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ اس نے سوال کیوں کیا، اس نے اپنی ضرورت میرے سامنے کیوں پیش کی۔ بیچارہ کوئی غریب آدمی پھر دوبارہ اس کے سامنے جا کر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے، دائیں پہلو موڑ لیتے ہیں۔ اگر کوئی اور بیچارہ ایسا ہوتا ہے مسکین ہے، وہ اس کا ملازم ہے، اس کے سامنے آ کر دوسری طرف سے آ کر اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہے تو وہ دوسرا پہلو موڑ لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی بیچارہ زیادہ ہی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس کے پھر بھی آ کر بات کرتا ہے تو سرمایہ دار پھر کیا کرتا ہے، پہلو موڑنے سے بات نہیں بنتی تو وہ پھر پیٹ پھیر کر چل پڑتا ہے۔ تو قرآن نے ان چاروں حالتوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے تم نے پیشانی پر بل لایا تھا تو پیشانیوں کو داغا جائے گا، جباہہم، پھر تم نے پہلو موڑے تھے، وجنوبہم، تمہارے پہلوؤں پر وہ سونا، وہ روپیہ، وہ پیسہ۔ یہ یاد رکھو، یہ جو کاغذ کا روپیہ پیسہ ہے یہ بھی اصل روپیہ پیسہ نہیں، یہ تو اس کی رسید ہے۔ اصل روپیہ پیسہ تو سونا اور چاندی ہی ہے، اس کی رسید آپ کا بینک دولت پاکستان جاری کرتا ہے کہ تمہارا اتنا پیسہ جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، جب تمہیں ضرورت ہوگی تم مطالبہ کرو گے تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو اصل تو وہی ہے۔ تو وہ سونا جو تم نے جمع کیا تھا، وہ دولت جو تم نے جمع کی تھی، اس کو تپا کر پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اسی طرح تم نے پیٹھ پھیری تھی تو تمہاری پیٹھوں پر اس کے داغ لگائے جائیں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور فرشتے ڈانٹ کر کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ دولت جس کا تم نے اپنی ذات کے لیے خزانہ کیا تھا، اپنی عیاشیوں کے لیے تم نے سین کر جمع کر کے رکھی تھی، یہ وہ دولت۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، آج اس خزانے کا مزہ چکھو، تم خرچ نہیں کرتے تھے، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ نہیں کرتے تھے تم اللہ کے راستے میں، تو آج اس کا مزہ چکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم بھی پہنوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ اور ان کے سرمایہ داروں کے نقش قدم پر چلو گے، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے۔ آج افسوس ہے کہ مسلمان وہی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے علماء ان کا وہی کردار ہے جو یہودیوں کے علماء کا تھا، مسلمانوں کے پیروں درویشوں کا وہی حال بن گیا، صوفیوں کا وہی حال بن گیا جو عیسائیوں کے پادریوں کا، پوپ کا، ان کے درویشوں کا حال تھا۔ آج مسلمانوں کے عمراء، حکمران اور سرمایہ داروں کا وہی حال ہے جو ان کے سرمایہ داروں، اس دور کے سرمایہ داروں اور دولت مندوں کا حال تھا۔ یہی تین طبقے کسی معاشرے میں تباہی و بربادی لاتے ہیں جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن نے یہاں اس کی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے
کہ یہ پہلے طبقے بگاڑ کا شکار ہو چکی ہیں، خرابی کا شکار ہو چکے ہیں، لہذا اے مسلمانوں ان کے خلاف قتال کرو، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، ان کے خلاف جنگ کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بگاڑ پیدا کریں گے، خیر نہیں پیدا ہونے دیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو روکنی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ آج جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں نماز کے اندر، اس میں جو پہلا رکوع تلاوت کی ہے، اس میں قرآن نے ذکر کی ہے کہ کل قیامت کے دن کیا وہ غریب لوگ وہ اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ ہماری گمراہی کا سبب تو کیا تھے، یہ ہمارے سردار تھے، کبراؤنا، ہماری یہ بڑے وڈیرے، ہمارے یہ لیڈر ہیں جن کے پیچھے ہم چلے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہی میں مبتلا کر دیا، تیرے راستے پر چلنے نہیں دیا، آج ان کو ڈبل سزا ملنی چاہیے ہم سے، ہم نے بھی غلطی کی لیکن ہماری غلطی کا سبب یہی بنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں، اپنے لیڈروں، وَكُبَرَاءَنَا، اپنے بڑوں کی ہم نے پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، اور فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ انہیں آج ڈبل سزا ملنی چاہیے، یہ خود تو گمراہ تھے ہی، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، وہاں لعنت بھیجیں گے لیکن وہاں اس لعنت سے یہ خود ان کے پیچھے چلنے والے بھی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، ان کو تو ڈبل سزا ملے گی ہی، لیکن ایک گناہ تو یہ بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو دنیا میں یہ جھوٹے لیڈر، رہنما، سرمایہ دار، دولت مند غریبوں کو پیچھے لگا کر کیا کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے ہیں۔ عدل و انصاف کا، امن کا، خوشحالی کا، انسانیت کا یہ پیغام جو قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل کی ہے، اس کے نفاذ، اس کے قائم ہونے، اس کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھنے نہیں دیتے۔ ایک یہ بھی خرابی تھی ان کے علماء کی کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی تعلیمات عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کو تو جو ہم بات کہتے ہیں بس اس پر آمین کہنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ تو ہم خاص لوگوں کا علم ہے جی، علماء کے لیے ہی ہے۔ علماء اگر تم نے زیادہ سے زیادہ یہ تعلیمات سننی ہے تو پیسے دے کر اپنے علماء کو اپنے گھر میں محفل میں بلاؤ، وہ تمہیں کیا کریں گے، یہ تعلیمات پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ چنانچہ عیسائیوں کے اندر آج بھی کیتھولک فرقے کے اندر ان کے عیسائی پادری گھروں میں جا کر انجیل پڑھ کے سناتی، اور یہی آج حال مسلمانوں کا ہے۔ قرآن مجید سمجھیں گے نہیں، عام لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھنا تو بس مولانا صاحب کا کام ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم بھی قرآن سمجھیں، ہمارے لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا، جو مولانا صاحب نے بتا دیا وہی ہے بس، خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ پھر ہے تو گھر میں چند طالب علموں کو بلا کر قرآن پڑھوا لیا جی، گھر میں برکت ہوگی، دکان میں بلا کر پڑھوا لیا جی برکت ہوگی، وہی کام جو وہ کرتے تھے برکت کے طور پر کہ قرآن سے برکت لینی ہے تو پھر اس کو پڑھوا لو، یا کسی محفل میں قاری صاحب سے بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن سن لو، بس یہی رہے گی۔ اور ایک یہ کہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ یہ لوگوں سے باطل اور غلط طریقے سے مال کیا کھاتے ہیں کہ دوسرے مذہب والوں کے بارے میں ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ ان کا مال، ان کی جانیں ہمارے لیے حلال ہے۔ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ کہتے ہیں کہ ان امیین، ان پڑھ اور جاہل لوگوں کا مال لینے میں ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ آج یہ مسلمان کی سوچ ہے، بس جو مسلمان نہیں ہے نا وہ تو بالکل زندہ رہنے کے قابل نہیں، اس کا مال بھی لوٹ سکتے ہو تو لوٹ لو، اس کی جان لے سکتے ہو تو جان لو۔ انسانیت کی سوچ نکل گئی، سرمایہ داریت کی سوچ، مفاد پرستی کی سوچ، خود غرضی کی سوچ۔ اسلام جو انسانیت کا علم اور مذہب تھا، تعلیم تھی، آج اس اسلام کے مذہب کو بھی ہم نے ایک فرقے کا مذہب بنا دیا، بس یہ ایک مسلمان فرقے کا مذہب ہے، وگرنہ یہ تو انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کی تعلیمات ہیں، یہ دنیا
دنیا میں انسانیت کے مسائل حل کرنے کی کتاب آئی تھی اور ہم نے اس کو محدود کر دیا اور دوسرے لوگوں پر فتوے لگا کر اس طریقے سے خرابی میں مبتلا ہو گئے. جو پہلی قوموں میں خرابیاں پیدا ہوئیں آج وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ اے ایمان والوں، ان یہودیوں عیسائیوں کے اور ان سرمایہ داروں کی غلط روش کو دیکھ لو. یہ تم نہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے، تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ان خرابیوں اور غلطیوں سے نکلنے کی توفیق دے اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کا عملی نظام قائم کرنے اور ان پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.